ہر اس دل کے نام جو محبتوں سے آباد ہے، پھولوں کی بستی۔ صبح کے لیے کپڑے استری کرتے ہوئے اس نے اچانک چھا جانے والی خاموشی کو محسوس کیا اور بالکل غیر ارادی طور پر سر اونچا کر کے چھت کو دیکھنے لگی۔ اصل میں سارا ہنگامہ اوپر برپا تھا اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہی بڑے بھیا اور بھابھی کا آپس کا جھگڑا جس نے سارے گھر کا سکون غارت کر رکھا تھا، اور دونوں میں سے کسی کو احساس نہیں تھا، حالانکہ شادی کو 9-10 سال ہو چکے تھے۔ ایک ہی بچہ نبیل جو کہ 7-8 سال کا تھا، اس کی خاطر بھی دونوں آپس میں سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ بڑے بھیا اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے اور بھابھی اپنی ضد چھوڑنے کو تیار نہیں تھیں۔ اماں جی اور ابا جی بھابھی کو تو کچھ نہیں کہتے تھے، البتہ بڑے بھیا کو سمجھانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور پتہ نہیں کیوں ماں باپ کی ہر بات پر سر جھکانے والے بڑے بھیا ایک ہی بات پر مان کے نہیں دے رہے تھے۔ سر جھکا کر عاجزی سے کہتے، ابا جی آپ اس معاملے میں نہیں بولیں، حالانکہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اصل میں بھابھی بہت بڑے گھر کی تھیں، زمانہ طالب علمی میں ہی غالباً ان کی بھیا کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اور شادی کا پیغام بھی ان کی طرف سے ہی آیا تھا۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، بڑے بھیا تھے ہی بہت لائق فائق، محنتی اور بہت ہینڈسم۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ماں باپ، ان سے چھوٹے 3 بھائی خلیل، شکیل، عدیل اور ایک بہن آسیہ، گو کہ اس وقت ابا جی بھی ملازمت کرتے تھے، اور 1.5-2 سال میں ان سے چھوٹے خلیل بھی ابا کا سہارا بننے والے تھے۔ ایسے میں اگر بھیا چاہتے تو اپنا الگ گھر بنا سکتے تھے، لیکن ایک تو ان میں خود غرضی نہیں تھی، دوسرے انہیں ماں باپ بہن بھائیوں کا خیال بھی تھا، اور خصوصاً اپنے بھائیوں کے لیے وہ مثال بننا چاہتے تھے۔ یعنی ان کے خیال میں اگر آج وہ اپنا گھر بسا کر الگ ہو گئے تو اپنی باری پر ان کے بھائی بھی ایسا ہی کریں گے، اور آخر میں ان کے ماں باپ اکیلے رہ جائیں گے۔ گویا دور اندیشی سے سوچتے ہوئے انہوں نے نبیلہ بھابھی کو شادی سے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ وہ کسی قیمت پر اپنے ماں باپ، اپنا گھر نہیں چھوڑیں گے، اور اس وقت یقیناً محبت پوری شدتوں پر تھی۔ تب ہی نبیلہ بھابھی نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ بڑے بھیا سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہی گھر میں خوش رہیں گی، اور بس ابتدائی چند سالوں میں ہی انہوں نے ہنسی خوشی زندگی گزاری۔ اس کے بعد انہیں یہ گھر بہت چھوٹا لگنے لگا، پہلے دبے لفظوں میں، پھر واضح الفاظ میں کہ وہ یہاں نہیں رہ سکتیں، یہاں ان کا دم گھٹتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت وہ یعنی آسیہ صلاح الدین کافی چھوٹی تھی، غالباً 7ویں-8ویں میں پڑھتی تھی۔ تب اسے نبیلہ بھابھی کا روز روز واویلا مچانا اور بڑے بھیا کو تنگ کرنا سخت برا لگتا تھا، اور اب جب کہ وہ میڈیکل کے آخری سال میں تھی تو اسے بڑے بھیا پر غصہ آتا تھا کہ وہ نبیلہ بھابھی کی بات مان کیوں نہیں لیتے، خواہ خواہ اپنی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، کم از کم نبیل کا ہی خیال کر لیں، بیچارہ بچہ ہر روز کے جھگڑوں سے کیسا سہم کر رہ گیا ہے، خلیل بھائی کے بچوں کی طرح شرارتی ہے، نہ ان کی طرح ہنستا کھیلتا ہے، پتہ نہیں پڑھائی میں کیسا ہے۔ وہ سوچتے ہوئے استری شدہ کپڑے ہینگر کر رہی تھی کہ میمونہ بھابھی دروازے سے جھانک کر آہستہ آواز میں پوچھنے لگی، اے چائے پیو گی؟ اس نے چونک کر دیکھا اور ان کی سرگوشیانہ انداز پر مسکرا کر بولی، ضرور پیوں گی، لیکن کیا چائے پینے پر پابندی لگ چکی ہے؟ نہیں تو؟ میمونہ بھابھی کا انداز نہ سمجھنے والا تھا۔ پھر اتنی رازداری سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ابھی بتاتی ہوں، پہلے چائے لے آؤں۔ میمونہ بھابھی کہتے ہوئے وہیں سے پلٹ گئیں۔
कुछ देर बाद 2 मग लेकर आईं और एक उसे थमाकर कहने लगीं, जिसे तुम राजदारी कह रही हो वो खौफ है। कैसा खौफ? लो सुना नहीं? अभी ऊपर कितना शोर था, मुझे तो डर लग रहा है। आज नबीला भाभी कुछ ज़्यादा ही गुस्से में थीं। मैमूना भाभी अभी आवाज़ दबाकर बोल रही थीं। कस्तन वो ज़रा सा हंसी, फिर उनके घुटने पर हाथ रखकर बोली, ये उनका मामला है भाभी, आप क्यों डर रही हैं? फिर ये तो रोज़ का मामूल है, इतने सालों से आप खुद देख रही हैं और अब तक तो आपको आदी हो जाना चाहिए था। आदी तो हो चुकी हूँ और इतनी कि अगर किसी दिन उनका झगड़ा ना हो तो मुझे तशवीश होने लगती है। अपनी बात पर मैमूना भाभी खुद ही हंसी, फिर कहने लगी, नबीला भाभी को तकलीफ़ क्या है? अब्बा जी ने ऊपर का पूरा पोर्शन इन्हें दे दिया है। हम लोगों से तो बिल्कुल अलग थलग ही हैं। फिर इनका अलग घर का मुतालबा मेरी समझ में नहीं आता। इनका मसला अलग घर नहीं है भाभी, असल बात ये है कि वो हमारे माहौल में एडजस्ट ही नहीं हो पाई। है तो तल्ख हकीकत, लेकिन सच ये है कि वो आज़ादी चाहती हैं। वो तासुफ भरे अंदाज में सीधी सादी मैमूना भाभी को समझाते हुए कहने लगी, क्लब, पार्टीज़, आज़ादाना मर्दों से मेल जोल, ये सारी बातें हमारे यहाँ मायूब समझी जाती हैं और नबीला भाभी यहाँ रहकर ये सब नहीं कर पा रही, इसलिए अलग घर चाहती हैं, वो भी हमसे बहुत दूर। लेकिन चंदा, इनकी शादी को 9-10 साल हो गए हैं, फिर बच्चे की माँ भी हैं। ये सारी बातें हमारे तबके की औरतें सोचती हैं भाभी। इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपने इनके अंदाज नहीं देखे और स्मार्टनेस, कहीं से भी शादीशुदा औरत लगती हैं। मैमूना भाभी नफ़ी में सर हिलाने लगीं। उनकी निगाहों में नबीला भाभी का सरापा समाया हुआ था। तब वो मौजू बदलने की खातिर पूछने लगीं, खलील भाई और बच्चे सो गए क्या? नहीं, खलील दोनों को होमवर्क करवा रहे थे। मैमूना भाभी को जैसे ही एहसास हुआ वो इतनी देर से यहाँ बैठी हैं, फ़ौरन चाय के खाली मग उठाकर खड़ी हो गईं। तो वो हंसते हुए बोली, आपको भी होमवर्क करना है? नहीं, मेरा आज का होमवर्क ख़त्म हो गया है। मैमूना भाभी हंसती हुई चली गईं। तो कुछ देर तक वो उनके बारे में सोचती रही, फिर अपनी किताबें लेकर बैठ गई।